رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج اتنا چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قال ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اپنے پالنے والے کو پکارتے ہیں اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ایک ایک بات غور سے سنیے گا، قرآن و حدیث صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سن کر عمل کرنے کے لیے ہے، اور جو بندہ مومن اللہ کا بندہ خدا کی بندی عمل کرتے ہیں، خدا کی قسم دین دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بدنصیب وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ کا پاک کلام پہنچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچی اور یہ پیڑ دکھا کر چلا گیا، اس پر عمل نہ کر سکا اور اس کی موت آ گئی۔ یہ بندہ بدنصیب ہوگا کہ گھر میں خدا کا نور پہنچا اور یہ محروم دنیا سے لوٹ گیا۔ آئیے اللہ کا پاک کلام پڑھیے باری تعالیٰ، جو پالنے والے کو پکارتے ہیں، جو پالنے والے کا ذکر کرتے ہیں، جو پالنے والے کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب کریم ہمارا پالنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومن بندی نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو حج کو ادا کرتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، جو نیکی اپناتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، جو تجھے یاد کرتے ہیں، جو تجھے پکارتے ہیں، کس طرح پکارتے ہیں؟ ثم استقاموا، یہ پکے ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں ایک ہفتہ تو 5 وقت نماز پڑھی، ساتھ نفل بھی پڑھے، اور پھر مہینوں گزر گئے نماز کا پتہ ہی نہیں۔ ایک ماہ یا چند مہینے اللہ کی اطاعت کی، خدا کو یاد کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، گناہ کو چھوڑا، لیکن پھر ایسا شیطان حاوی ہوا، ایسا نفس غلبہ کیا، اس کو پتہ نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک کا حکم کیا ہے، گناہ کر کے اپنی زندگی برباد کی۔ یہ رحمت قرآن پاک اس بندے کے لیے نہیں، اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا جو میرے بندے ہیں یا میری بندیاں ہیں ان کی شان کیا ہے؟ قالوا ربنا
ربنا اللہ ثم استقاموا، اپنے رب کو تو پکارتے ہیں لیکن استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، جو تیرے بندے استقامت اختیار کرتے ہیں، جو تیری بندیاں استقامت اختیار کرتی ہیں، ان کو شان کیا دیا کرتا ہے، ان کو رتبہ کیا دیا کرتا ہے۔ اللہ کا پاک کلام پڑھیے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کا پاک کلام ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ان پر فرشتوں کا نزول کرتا ہوں، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نہ تو خوف کر اور نہ تو غم کا، اور اللہ رب کریم کے یہ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھیے، خوشخبری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں اس بندے کی موت نہیں آتی، اس بندی کی موت نہیں آتی جب تک جنت کے مقام کو دیکھ نہیں لیتے۔ یہ ہے ان کی شان۔ آئیے اس بندے کا ذکر کروں جس کے ذکر کے بغیر کوئی مجلس برکت والی ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سارا کفر ایک طرف اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف۔ اس قدر کچھ کافروں نے پریشان کیا، مکے کے سردار پریشان کن حالات میں اللہ کے محبوب کو پریشان کرتے ہیں، لیکن خدا کے محبوب فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں رب کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تم دنیا آخرت میں فلاح والے ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کفار نے دیکھا کہ یہ خدا کے محبوب بار بار منع کرنے کے باوجود نہیں رکتے، اور آج ایک قبیلے کا مرد اسلام قبول کر رہا ہے تو دوسرا دن آتا کسی قبیلے کا غلام اسلام قبول کر رہا ہے، اور رسول پاک کے ساتھ قوت اکٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک پڑھیے، مکے کے سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے، کہا ابو طالب تیرا بچہ محمد ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آبا اجداد کو کافر کہتا ہے، ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے۔ آج اس نے حال یہ کیا کہ باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، بیٹا باپ کا دشمن بن گیا، ماں بچی کو دیکھنا نہیں چاہتی، بچی ماں سے بیزار ہے۔ ہم تیرے پاس آئیں، اپنے بچے محمد کو روکو، ہمارے آبا اجداد کو کافر نہ کہے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، یا تو روک لو یا محمد کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، ابو طالب نے رسول پاک کو بلایا، رسول پاک سے تشریف فرما ہوئے، ابو طالب فرماتے ہیں اور میرے بیٹے محمد میرے قادے پر اتنا بوجھ ڈالو جو میں برداشت کر سکوں، ساری قوم ایک طرف ہے، سارے قبیلے ایک طرف ہے، میں تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رب کے محبوب نے فتوحہ والا مکڑا اٹھایا، اپنے چچا جان کو دیکھا، فرمایا چچا جان یہ کفار میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھتے، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے، میں پھر بھی کہوں گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو طالب نے دیکھا یہ میرا بچہ تو استقامت میں پہاڑ ہے جو لرزتا نہیں، اور یہی اللہ کا پاک کلام ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے میرے پیارے بندے، اے میری پیاری بندی، تجھے تکلیف بھی آئے گی، تجھے غم بھی آئیں گے، تجھے مرض بھی آئے گا، تجھے تکالیف بھی آئیں گی، لیکن استقامت اختیار کرے گا میں کیا انعام دوں گا، تم پر فرشتوں کا نزول کروں گا، وہ تجھے کہیں گے اے اللہ کے بندے، اے رب کی بندی، تو خوف نہ کر، تو غم نہ کھا، اور اس سے پہلے کہ تیری موت آئے میں تجھے جنت دکھا دوں گا۔ اللہ کے محبوب کی استقامت دیکھ کر ابو طالب نے فرمایا اے میرے بیٹے جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا، میں تیرے ساتھ ہوں۔
رب کے محبوب کی میٹھی بولی جو سنتا، خدا کی قسم ذرا غور تو کریں، جو اللہ کا محبوب ہو، جو اس کو دیکھتا ہوگا کلمہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ مشہور حدیث پاک ہے، ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہے، چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا، پلٹ کے چہرے پر نگاہ گئی، بیٹھے بیٹھے کہتا ہے رب کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، کہا محمد اگر میں آپ پر کلمہ پڑھوں مجھے کیا عطا کریں گے؟ رب کے محبوب نے فرمایا تو مجھ پر کلمہ پڑھ تجھے جنت عطا کروں گا۔ کن مختار ہیں کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ تو مجھ پر کلمہ پڑھ میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اس یہودی نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا، اب اللہ کے محبوب سے محبت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے یہودی تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، پہلے اللہ کے رسول کے دور تھا، اب رب کے محبوب کے قریب ہو گیا۔ آپ فرماتی دل میں چاہت پیدا ہوئی، اتر کے رسول پاک کے ہاتھوں کا بوسہ لے لے۔ گھوڑے سے اترنا چاہا، رکاب میں پاؤں پھنس گیا، الٹا ہو کے گرے، گردن کے بل گرے، گردن ٹوٹ گئی، رکاب میں پاؤں پھنسا ہوا تڑپ رہے ہیں، اس طرف اس کی جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، اور رسول پاک اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اصحابہ نے اس کی آقا اس یہودی نے آپ پہ کلمہ پڑھا، نیچے اتر کے آنا چاہتا تھا، ہاتھوں کو بوسہ لینا چاہتا تھا، پاؤں رکاب میں پھنسا، الٹا ہو کے گرا، گردن ٹوٹ گئی۔ اے اللہ کے محبوب اس کی روح جسم سے پرواز کر رہی تھی، آپ اسے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ جہاد میں حصہ لیا، جنت کا حقدار بن کے لوٹ گیا۔ اللہ کا پاک کلام میں قال ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ اللہ کے بندے، وہ رب کی بندیاں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اسی خانہ کعبہ کے صحن کی دوسری طرف کفاران قریش بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں کچھ کر لو، ایسا نہ کہ محمد کے ساتھیوں میں اتنا اضافہ ہو جائے پھر ہم اس کو زیر نہ کر سکیں۔ انہی کفار کے اندر ایک سردار ہے عتبہ بن ربیع، کہتا مجھے اجازت دو تو میں محمد سے بات کروں۔ سب نے کہا اگر تو اسے راضی کر لے تو اس سے بھلی بات کیا ہو سکتی ہے۔ پڑھیے حدیث پاک۔ عتبہ بن ربیع اٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ میرے محبوب نے دیکھا ایک شخص آ کے پاس آ کر بیٹھا ہے، کہا کیسے آنا ہوا؟ عتبہ بن ربیع کہتا ہے اے محمد جو تو نے کیا کسی شخص نے اپنی قوم سے ساتھ نہ کیا۔ کہا چچا میں نے کیا کر دیا؟ کہا تجھے معلوم نہیں آج قوم کا شرازہ بکھر گیا، جو تیرا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ تیری اطاعت کرتا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، جو بڑی عمر کا شخص پہ کلمہ پڑھتا ہے اپنی اولاد کو چھوڑ کر تیرے ساتھ مل گیا، تو نے قوم کا شرازہ بکھیر دیا، میں تیرے پاس ایک مشورہ لے کر آیا ہوں۔ کیا مشورہ ہے؟ کہا اگر تو یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہے لوگ تیرے ساتھ مل جائیں، قوت مل جائے اور تو ہماری قوم کا سردار بن جائے، اس کام کو چھوڑ دے، ہم تجھے اپنا سردار ویسے قبول کرتے ہیں۔ اگر تو یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ عرب کا بادشاہ بنے، ہم تیرے سر پر بادشاہ کا تاج رکھتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دے۔ اگر دم دولت کا طلبگار ہے
تیرے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے نبی بنا کر محبوس فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، خدا کی قسم اگر تم نے اس پیغام پر لبیک کہا تم دارین میں فلاح پا جاؤ گے، اگر میری بات کو نہ مانا میں صبر کروں گا اور اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ کہا محمد تم بات لاؤ گے؟ آپ نے فرمایا بیٹھو میں تمہیں کچھ سناتا ہوں۔